السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پریشا مارکیٹنگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جاذب مغل۔ جی تو ناظرین، میں ایک دفعہ پھر سے آپ کے لیے انٹرسٹ کا گیٹ ڈی ایچ اے ویلی کا ٹائٹل تو آپ دیکھ لیتے ہیں، لیکن اب میں آپ کو یہ ٹائٹل جو ہے اس کو بھی بتانا ضروری ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ انٹرسٹ سے گیٹ ہے، یہاں سے ہم انٹر ہوں گے ڈی ایچ اے ویلی میں۔ اس کے اوپر میں پہلے بھی کافی ولاگ، اگر آپ میری پریویس ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اس میں سمجھ آ جائے گی، لیکن آج کا جو میرا یہ ولاگ ہے، یہ انٹر جو انٹرسٹ گیٹ ہے وہاں سے لے کر تو یہ جائے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، سیکٹر ڈی سے ہوتا ہوا سیکٹر بی میں۔ اور جو لوگ نئے آنے والے ہوتے ہیں ڈی ایچ اے ویلی میں، انہوں نے ہومز وزٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو راستہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، تو یہ ان لوگوں کے لیے بڑا ہی بہت زیادہ ویزیبل رہے گا۔ اور یہ اگر آپ دیکھ سکیں میرے رائٹ اور لیفٹ پہ، یہ ناظرین کمرشل مین بولیوارڈ ہے، اور جو ابھی بیلٹنگ کے بعد اس کو جو نام بھی دیا گیا ہے وہ اولینڈر ایونیو کا دیا گیا ہے۔ یہ اس وقت میں اولینڈر ایونیو کے اوپر، جو کہ مجھے سیدھا جو ہے وہ سیکٹر بی لے کر جائے گا۔ وہ اگر آپ اس روڈ میپ کو فالو کریں گے تو یہ آپ کو سیدھا جو ہے وہ سیکٹر بی تک لے جائے گا۔ تو لہٰذا آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور بیل کا بٹن دبا دیں، اس سے میری آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں گی اور آپ ڈی ایچ اے ویلی کی معلومات سے آگاہ رہیں گے۔ جی تو ناظرین، آج میں پلان کر رہا ہوں کہ روڈن انکلیو کا جو ہے وہ اور وہاں سے آپ کو اپڈیٹ دی جائے کہ روڈن انکلیو کے اندر ڈیولپمنٹ کا کتنا کام ہو چکا ہے، چونکہ مجھے کالز آئی ہیں مختلف نمبر سے کہ آپ صرف ڈی ایچ اے ویلی ہی کور کرتے ہیں، اس کے علاوہ کیوں نہیں بناتے؟ تو میں نے کہا بتا دیں مجھے کہاں سے آپ کو، مطلب کس ایریا کی چاہیے۔ تو ان کی فرمائش تھی کہ روڈن انکلیو کے بارے میں بتائیں، اس کی جو گراؤنڈ انفراسٹرکچر ہے، اس کی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، یہ سب کچھ ہمیں ذرا دکھائیں بھی اور بتائیں بھی۔ تو آج ہم نے پلان کیا ہے کہ ہم جائیں گے روڈن انکلیو، اور انشاءاللہ 2 سے 3 دن میں وہ والا ولاگ بھی میں اپنے چینل پریشا مارکیٹنگ پر اپلوڈ کر دوں گا۔ جی تو ناظرین، اس وقت میں ایک نالا نما پل کے اوپر آ چکا ہوں، جو کہ سیوریج کے نیچے سے بنایا گیا ہے اولینڈر کا۔ یہ اس وقت میں اولینڈر کے مین ایونیو کے اوپر ہوں۔ اور ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 3-4 دن پہلے میں نے آپ سے سجیشن لی تھی کہ ڈیلی ریٹس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں، تو اچھا فیڈ بیک آیا تھا۔ یوٹیوب چینل پر بھی لوگوں نے کہا تھا کہ شروع کریں، اور پھر پرسنلی بھی کال آئی تھی کہ شروع کریں۔ اگر آپ شروع کر دیں گے تو اس سے یہ بچت ہو جائے گی کہ ہمیں ریٹس ڈیلی پتہ لگ جائیں گے، کال نہیں کرنی پڑے گی۔ بعض اوقات ہوتا ہے لوگ مجھے کالز کر کے پوچھتے ہیں کہ اب 5 مرلے کا کیا ریٹ ہے، آج کل 8 مرلے کا کیا ریٹ ہے، تو وہ ولاگ سے جو ہے وہ زیادہ ویزیبل ہو جائے گا، لوگوں کو سمجھ آ جائے کرے گی، کال نہیں کرنی پڑے گی۔ فردر اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی میں ورک کر رہا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا سیشن سٹارٹ کر دیں ہم لوگ۔ تو فی الحال یہ ہے کہ میں اب آپ کو اسی ولاگ میں، کیونکہ یہ ولاگ لمبا ہونے جا رہا ہے، تو میں آپ کو اسی میں ڈیٹیل بھی شیئر کر دیتا ہوں ریٹس کی، اور آج کے ریٹس کی، کرنٹ ریٹس کی ڈیٹ کے ساتھ، اور پھر کچھ یہاں کے بارے میں چیزیں بھی بتا دوں گا۔ جی تو ناظرین، یہ بھی میں اولینڈر کے 8 مرلہ ہوم میں پہنچ چکا ہوں، اور اب آگے چلتے ہیں، آپ کو میں ریٹس بتا دیتا ہوں۔ آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو 22 سپٹمبر 2022 ہے، اگین 22 سپٹمبر 2022 ہے، اور آج کی ڈیٹ میں جو 5 مرلہ ریزیڈنشل نان بیلٹ فائل ہے وہ سٹینڈ کر رہی ہے 19-20 لاکھ میں، 19 سے 20 لاکھ میں۔ اوپن فائل سٹینڈ کر رہی ہے 21 سے 22 لاکھ میں۔ اسی طرح سے 8 مرلہ نان بیلٹ ریزیڈنشل فائل جو ہے وہ سٹینڈ کر رہی ہے 28 لاکھ پہ اوپن، اور اگر ٹرانسفر فائل کی بات 25 سے 26 لاکھ پہ سٹینڈ کر رہی ہے۔ اور اسی طرح آگے چلیں تو آپ کا آ جاتا ہے بیلٹ۔
جی تو ناظرین 5 مرلہ بیلٹ فائل اس وقت فرسٹ بیلٹ جو سٹینڈ کر رہی ہے وہ 35 سے 36 سٹینڈ کر رہی ہے. اور آگے چلتے ہیں 8 مرلہ کی جو فرسٹ بیلٹ ہے، بلو بیل کو چھوڑ کر میں بتا رہا ہوں. 8 مرلہ کی مطلب بوگن ولا ہو گیا، اس سے اس کے ارد گرد ہوئے ہیں. اس میں جو ریٹ چل رہا ہے وہ 8 مرلے کا تقریباً 50 سے 52 چل رہا ہے. اس میں آپ کو اوپن بھی مل جاتی ہے 1-2 لاکھ کے بریکٹ میں، اور اسی طرح آپ کو ٹرانسفر فائل بھی مل جاتی ہے. جی تو ناظرین اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں کمرشل کے اوپر. کمرشل 4 مرلہ ہے اور 8 مرلہ ہے. جی تو ناظرین نان بیلٹ 4 مرلہ کمرشل اس وقت سٹینڈ کر رہا ہے 80 لاکھ سے 85 لاکھ پہ. اور اسی طرح سے جو بیلٹ کمرشل ہوا تھا ابھی لاسٹ ٹائم، وہ سٹینڈ کر رہا ہے 1,25 سے 1,30 کی بریکٹ میں. جی یہ 4 مرلہ کمرشل کی بات کر رہا ہوں. تو ناظرین اسی طرح 8 مرلہ کمرشل جو ہے وہ سٹینڈ کر 1,80 لاکھ پہ نان بیلٹ. اسی طرح بیلٹ جو ہے وہ سٹینڈ کر رہا ہے 2.25 کروڑ پہ. یہ جو ویلی کے پلاٹس کی کٹنگ کی گئی تھی اس حساب سے، اس ترتیب سے میں نے آپ کو کرنٹ ریٹ آج کے بتا دیے ہیں. آج ڈیٹ ہے 22 سپٹمبر 2022 جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں. اور پہلے ہی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو آج کا ولاگ تھا یہ تو تھا اولینڈر سے لے کر سیکٹر بی، اور بیچ میں تھوڑا سا ڈی میں بھی چکر لگا لوں گا، چونکہ یہ میرے ساتھ ایک دوست تھے تو ان کی فرمائش تھی کہ جی میں نے ڈی نہیں دیکھا ہوا بڑے لون والا، لی جو ہے اس کے اوپر ایک ذرا تھوڑا سا نظر مروا دیں. تو ہم چلے گئے، میں نے ان کو ڈی دکھا دیا. تو اسی بہانے چلے میں آپ کو بھی سیکٹر ڈی للی کا دکھا دوں گا. اولینڈر کا سیکٹر ڈی تو آپ میرے چینل پہ 3-4 ویڈیوز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو سیکٹر للی کا ڈی ہے وہ میں نے ابھی تک جو ہے وہ فلی ڈسکرائب نہیں کیا، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کر دوں گا. تو یہ اس وقت میں بی کے پاس پہنچ چکا ہوں، للی بی میں پہنچ چکا ہوں. یہ اگر آپ اوپر تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو اگر آپ نے دیکھا ہو تو میرے رائٹ سائڈ پہ سکول تھا، اے پی ایس سکول، جو کہ بالکل رننگ، بچے ڈیلی کی بیسس پہ کلاسز سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں. جی تو ناظرین اس وقت میں بالکل للی میں پہنچ چکا ہوں. یہاں سے ایک یہ چھوٹا سا چوک بنے گا، یہاں سے میں رائٹ لے لوں گا، اس لیے کہ ہمیں ڈی سیکٹر ڈی میں جانا ہے ہمیں. تو یہاں سے میں نے رائٹ لے لیا، اگر مجھے بی میں جانا ہوتا میں یہاں سے لیفٹ لے لیتا. جی تو ناظرین میں اس وقت سیکٹر ڈی میں بالکل جو ہے نا وہ انٹر ہونے والا ہوں. اور جیسے ہی آپ سیکٹر ڈی میں انٹر ہوں گے تو آپ کو ایک یہاں پہ چیک پوسٹ ملے گی جہاں پہ آپ نے اپنی شناخت کروانی ہے. میں چونکہ یہاں کا ریزیڈنٹ ہوں تو اس لیے جو ہے وہ مجھ سے نہیں پوچھا جاتا. میں کسی سیکٹر میں اگر جاؤں بھی تو باہر سے آنے والے تمام لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، اور آپ کو اپنی شناخت بھی کروانی چاہیے، اسی میں آپ کی بھی سیفٹی ہے اور یہاں کے ریزیڈنٹس کی بھی سیفٹی ہے. تو ابھی اس چونکہ ویلی جو ہے اس کی جو پوزیشن ہے وہ ابھی تک کلیئر نہیں کی گئی، تو ایک چیز جو ہے وہ للی میں بڑی خاص ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے. للی کے ٹوٹل 4 سیکٹر آباد ہیں اور چاروں کے باہر ایک گیٹ ہے، اور گیٹ کے اوپر گارڈ بیٹھا ہوا ہے جو آپ سے آپ کی شناخت پوچھے گا. ابھی ڈی کے جتنے بھی پلاٹ ہیں، جتنا بھی ریزیڈینشیل ایریا آ رہا ہے، پلاٹنگ جو آ رہی ہے، اس کی جب ہینڈ اوور کریں گے وہ پھر کی بات ہے کہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اسی طرح سے گیٹ لگتے ہیں یا پھر نہیں لگتے. آئی تھنک سو، میرا نہیں خیال کہ لگیں گے، چونکہ اگر آپ باقی بھی سوسائٹیز کو دیکھیں تو جو جن ایریوں میں گیٹ لگنے ہوتے ہیں شروع دن سے ہی لگا دیے جاتے ہیں، تو بعد میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، پوری سوسائٹی میں موومنٹ آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو کچھ ایریا ہوتے ہیں سراؤنڈنگ والے، یہاں پہ آپ کو اپنی شناخت کروا کر ہی اندر جانا پڑتا ہے. جی تو ناظرین میں سیکٹر ڈی سے باہر آ چکا ہوں اور اس وقت میں سیکٹر بی کی طرف بڑھ رہا ہوں. یہ روڈز اور یہ چوک اور یہ انفراسٹرکچر میں اپنی ویڈیوز میں آپ کو کئی دفعہ دکھا چکا ہوں. امید کرتا ہوں جن لوگوں نے میرے ولاگ دیکھے ہیں وہ کبھی بھی اس راستے کو جو ہے وہ بھولیں گے نہیں اور ان کو کنفیوژن نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی. اتنا میں نے ادھر سے جو ہے نا روڈ کو کور اپ کر دیا. تو ایک چیز اور بتانی تھی کہ کچھ لوگ اپنے آفس میں اے سی لگا کر کام کرتے ہیں، وہ بھی اچھا کام کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس گرمی میں پریکٹیکلی روڈ کے اوپر جا کر آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں، اسی لیے کہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جگہ کو دیکھ سکیں، لوکیشن کو دیکھ سکیں، ڈیولپمنٹ کو دیکھ سکیں. میں بھی اپنے آفس میں بیٹھ کے آرام سے بات کر سکتا ہوں.
لیکن میرا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے، آپ لوگوں کی زندگی میں سہولت آئے، آپ کا پیٹرول بھی نہ لگے اور گھر بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کیے، پیٹرول ضائع کیے، ڈی ایچ اے ویلی کے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ دیکھ سکیں۔ تو جی تو ناظرین، اب یہ میرا ولاگ آج کا امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا، اور آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، خود بھی خوش رہیے گا، دوسروں کو بھی خوش رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جی تو ناظرین، ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم، نیکسٹ ویڈیو، نیکسٹ ولاگ میں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔